پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قال له فليقل انی امرأ صائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر جو عمل ہے، ہر نیک عمل جو بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک نیکی کرنے کے بدلے اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ صرف 10 تک ہی نہیں رہتا بلکہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، بعض اوقات ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو 700 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ بندے کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی اس کے اندر عاجزی ہوگی، جتنا اللہ کے خوف سے بندہ نیکی کرے گا تو پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ بھی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو فرمائے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ اس دانے کی طرح ہے انبتت، جس کو بیج دیا گیا، انبتت 7 سنابل، پھر وہ جب پودا بنتا ہے تو 7 سنابل، اس کے 7 ستے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر ستے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ جس طرح ایک زمیندار گندم کا ایک دانہ جب زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک دانے سے جو پودا بنتا ہے تو اس کے اندر 7 ستے نکل آتے ہیں، اور ہر ستے میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اگر زمین زیادہ اچھی ہو تو پھر وہ 100 سے بھی دانے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی مثال ہے کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو جتنا زیادہ اس کا خلوص ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ ہر جو بھی کام، جو نیک کام مسلمان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں تک عطا فرمائے گا۔ لیکن جب معاملہ آیا رمضان المبارک کے روزوں کا تو
یہاں کوئی بات 10 یا 700 تک نہ رہی، بلکہ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ سوائے روزے کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ۔ یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو پھر گویا اسے نیکیاں عطا کرنے والی ذات وہ مل جاتی ہے، بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عبادت کرو گے اس کی نیکیوں کا کوئی حساب ہوگا، کچھ نہ کچھ حساب ہوگا، 10 گنا ہوگا، 70 گنا ہوگا، 700 گنا ہوگا یا اس سے بڑھ جائے گا۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر اتنی نیکیاں ہیں کہ نیکیاں عطا کرنے والا خود مل جاتا ہے، یعنی نیکیوں کی کوئی تعداد وہاں شمار نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، پھر فرمایا یدع شہوتہ، بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، وطعامہ، اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجلی، وہ میرے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ میرے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشیاں ملے گی۔ کون سی؟ فرمایا فرحت عند فطری، جب بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں سے روزہ افطار کرتا ہے تو پھر جو دل کو سرور آتا ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ بندے نے چاہے مشکل سے روزہ رکھا ہے لیکن جب روزہ افطار کرتا ہے تو اسے ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ خوشی بقایا اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ وہ خوشی کب ملے گی؟ فرمایا فرحت عند لقاء ربی، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، بندہ مر جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، تو جب سوال ہوگا کہ تم نے روزے رکھے یا نہیں تو روزہ دار کہے گا کہ یا اللہ رکھے تھے، تو جب یہ جواب دے گا تو اب اپنے رب سے ملاقات کرتے ہوئے بھی وہ خوش ہو رہا ہوگا، اللہ اس سے خوش ہوگا کہ اس نے میرا حکم مانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ 2 خوشیاں اس کو ملتی ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے، اور جو بد نصیب روزہ نہ رکھ سکا تو ان دونوں خوشیوں سے بھی وہ محروم ہو گیا۔ یہ جو نیکی اس کو ملنی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ اس کو عطا فرمانا تھا، اس نے روزہ نہ رکھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے یہ سارے اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رمضان المبارک کا 1 روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ پوری زندگی اگر اس کا بدلہ روزے رکھتا رہے پوری زندگی، تو جو رمضان کا 1 روزہ چھوڑا تھا وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا ہے آپ قضا کریں، قضا تو ہو جائے گی، لیکن جو ثواب اسے رمضان المبارک کے روزے کو رکھ کے وہ حاصل کرنا تھا وہ اس ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ وَلَا خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ وَلَا خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، معدہ خشک ہوتا ہے تو پھر اندر سے بظاہر وہ بو آتی ہے اور اچھی محسوس نہیں ہوتی، کسی کے پاس بیٹھ جاؤ تو اس کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن یہ جو عام بندے کو ایک روزے دار کے اندر سے نکلنے والی بو اچھی محسوس نہیں ہو رہی، اس بو کا اللہ کی بارگاہ میں روزے کی وجہ سے کیا مقام ہے؟ تو فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلَا يَرْفُث
اس کو گالیاں نہیں بکنی چاہیے، اس کو غلط الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ فلا یرفس، اور فرمایا ولا یسخب، اور نہ ہی ویسے چلانا چاہیے۔ جیسے روزہ لگا ہو تو بعد میں بندے کو نا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور وہ ویسے ہی کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے چھوٹی سی بات پہ۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے کے اندر ہو تو اسے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، نہ تو وہ زبان سے غلط الفاظ نکالے اور نہ چیزیں چلائے۔ تو فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اب کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ جس نے اس کو کوئی گالی نکال دی، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ اس کو گالی نکال دی، یا یہ جا رہا تھا اور قَاتَلَهُ، یا اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ اب روزے دار کو کیا چاہیے؟ وہ کیا کرے کہ اس نے گالی دی ہے تو 10 گالیاں بدلے میں اس کو دے، یا اس نے اگر ایک تھپڑ مارا ہے یا وہ لڑنا چاہتا ہے تو یہ آگے سے پورا مقابلہ کرنا شروع کر دے۔ فرمایا اے روزے دار، تو نے روزہ رکھا ہے نا، تو اب صبر کر۔ اگر اس نے تجھے گالی دی ہے تو تو جواب نہ دے، اللہ اس کی سزا اس کو دے گا۔ اگر یہ تو اس سے لڑنا چاہتا ہے، یہ تو اس سے لڑ رہا ہے، تو تو اس کو چھوڑ دے، تو اس کو جواب نہ دے، اس کو چھوڑ کے چلا جا اور تو اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ ہاں اتنی بات اس کو بتاتا جا، انی امرؤ صائم، میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی کوئی لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، کوئی اگر گالیاں دے رہا ہے یا روزہ خراب کروانا چاہتا ہے تو بس اسے اتنا کہہ دو بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اتنی کا بات ہے کہ تم چلے جاؤ۔ دیکھنا پھر جب قبر کے اندر جاؤ گے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ تم کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، کوئی بھی مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو یہ نا کہ ہم خود بخود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو پوچھو بھائی کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جی کہ بھوک لگ جاتی ہے، ظاہر ہے بھوک تو لگنی ہے۔ یا بندہ کہے جی کہ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے، تو یہ سارے بہانے ہیں۔ اگر یہ حدیث پاک بندے کے ذہن میں رہے کہ اس کو اجر کتنا ملنا ہے تو وہ بندہ کبھی بھی اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا تحفہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو روزے کی عادت میں ہمیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ خراب ہو سکتا ہے، یا جو معاملات ہمارے پیش آتے ہیں، کچھ مسائل ہیں، روزہ رکھ کے کچھ مسائل پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا ہوا تھا، اچانک اس نے اس طرح کیا کہ کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی تھی، اس نے اس کو کھا لیا، یا کوئی پانی وغیرہ پی لیا اور یہ بھول کر کھایا یا پیا، تو کیا بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر بندہ بھول کر کوئی چیز روزے کی عادت میں کھا لیتا ہے، اسے یاد نہیں رہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اس نے کوئی چیز کھا لی یا اس نے کوئی چیز پی لی، تو اب اس کا حکم کیا ہے کہ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق رزقه اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کھا لیتا ہے یا بھول کر پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق عطا فرما دیا۔ یعنی جان بوجھ کر کچھ نہیں کھانا پینا، لیکن اگر بھول کر کھا لیا تو دیکھو اسلام نے کتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے۔